حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں نہاتے ہوئے دیکھا۔ پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا فرمانے والا ہے، وہ پردہ پوش ہے، اور حیا اور پردے کو وہ دوست رکھتا ہے، پردہ کرنے کو دوست رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی آدمی نہائے تو اس پر پردہ لازم ہے۔ عام طور پر خصوصاً دیہاتوں میں کھلے مقامات پر لوگ بغیر کپڑے کے نہانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ناف سے گھٹنوں تک جسم کا یہ حصہ چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آدمی لوگوں کے سامنے نہائے یا کھلی جگہ پر نہائے، نہر میں یا ٹیوب ویل میں یا کسی کھلے حوض میں نہائے، تو اس کو کپڑا باندھ کر نہانا چاہیے۔ اگر واش روم میں ہے، غسل خانے میں ہے، چار دیواری میں، جس طرح عام طور پر آج کل غسل خانے بنائے جاتے ہیں نہانے کے لیے، تو اگر اس میں بغیر کپڑے کے بھی نہا لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن پھر بھی کپڑا باندھ کر نہانا یہ ادب ہے اس میں اور بہتر ہے۔ متعدد کتابوں میں کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو تو وہ حمام میں بغیر تا بند کے نہ جائے، اور فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنی بیوی کو حمام میں نہ بھیجے۔ تو اس حدیث پاک میں عورتوں کا، خواتین کا حمام میں جا کر نہانا، اس کی ممانعت آئی ہے، ان کو گھروں ہی میں نہانا چاہیے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حمام میں جانے کا سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا عورتیں حمام میں جا کر نہائیں یا نہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا حمام میں جانا، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو تہ بند باندھ کر جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اگرچہ تہ بند باندھ کر جائیں، اگرچہ اوڑھنی کے ساتھ جائیں، پھر بھی عورتیں حماموں میں نہ جائیں۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں رکتا، جب عورت کو احتلام ہو تو کیا اس پر نہانا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب کہ وہ پانی دیکھے یعنی منی دیکھے تو عورت پر بھی نہانا فرض ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو یہ سوال سن رہی تھیں، انہوں نے اپنا منہ ڈھانپ لیا شرم و حیا کی وجہ سے، اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، یعنی عورتوں کو احتلام نہ ہو، تو پھر بچہ ماں کے مشابہ کس طرح ہو؟ امہات المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیویاں، ازواج مطہرات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آنے سے پہلے، نکاح میں آنے سے پہلے بھی احتلام سے محفوظ تھیں، احتلام ان کو نہیں آتا تھا۔ اور اس لیے کہ احتلام جو ہے اس میں شیطان کی مداخلت ہوتی ہے، اور ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن وسلام اللہ تعالی علیہن تمام شیطانی مداخلتوں سے پاک منزہ ہیں۔ اسی لیے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سوال کیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے اس سوال پر تعجب کیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امہات المؤمنین احتلام سے پاک تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات ہے، فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا اس مرد کے بارے میں جو طریقوں پائے اور اس کو احتلام یاد نہ ہو، تو کیا وہ غسل کرے یا نہ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ غسل کرے۔ آدمی سویا ہوا ہے اور جب بیدار ہوا، اس نے اپنے کپڑوں میں کوئی تری محسوس کی، منی دیکھی، چاہے اس کو احتلام یاد نہیں بھی ہے تو اس پر غسل فرض ہے۔ اور اس شخص کے بارے میں بھی سوال ہوا کہ جس کو احتلام تو یاد ہے مگر کپڑوں پر کوئی تری وغیرہ وہ نہیں پاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر غسل نہیں ہے۔ یعنی اگر آدمی خواب دیکھے، خواب میں اس کو احتلام ہو گیا، یاد بھی ہے، لذت اور مزت بھی محسوس ہوا خواب میں، اور جب وہ اٹھا
تو کپڑوں وغیرہ پر کوئی تری محسوس نہیں ہوئی، کچھ نجاست وغیرہ لگی ہوئی نہیں نظر آئی، تو اس پر غسل فرض نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد کے ختنے کی جگہ یعنی حشفہ عورت کے مقام میں غائب ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، دونوں پر، مرد پر بھی اور عورت پر بھی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انہیں رات کو نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، فرمایا وضو کر لیا کرو اور عضو کو دھو لیا کرو اور سو جایا کرو۔ اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ رات کو اگر آدمی کو نہانے کی ضرورت پڑ جائے، غسل فرض ہو جائے، تو غسل کیے بغیر صرف وضو کر لے، استنجا کر لے تو سو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنبی ہوتے آپ پر غسل فرض ہوتا اور کھانے کا یا سونے کا ارادہ کرتے، یعنی جنابت کی حالت میں سونا چاہتے یا کھانا چاہتے، تو آپ وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ اخذ ہوا کہ جنبی آدمی غسل کے بغیر کھا پی سکتا ہے اور سو بھی سکتا ہے، وضو کر لے اور کلی کر لے، غرارے کر لے، کھا پی لے، اس بعد میں نہا لے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے اور غسل فرض ہو جائے پھر وہ دوبارہ جانا چاہے تو فرمایا وضو کر لے۔ اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ اخذ ہوا کہ اگر ایک مرتبہ میاں بیوی پر غسل فرض ہو چکا ہے، اب وہ دوبارہ اختلاط کرنا چاہتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد وہ دوبارہ اختلاط کر سکتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض والی عورت اور جنبی قرآن کو نہ پڑھیں۔ جنبی آدمی اور حیض والی عورت یعنی جس پر غسل فرض ہو یا عورت حیض کی حالت میں ہو تو وہ قرآن پاک کو نہ ہاتھ لگا سکتی ہے نہ زبانی پڑھ سکتی ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گھروں کے رخ مسجد سے پھیر دو کہ میں مسجد کو جنبی کے لیے حلال نہیں کرتا۔ جنبی آدمی جس پر غسل فرض ہو وہ مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو یا کتا ہو یا جنبی آدمی ہو۔ اس جنبی آدمی سے مراد وہ ہے کہ جو بالکل بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سبب کے جان بوجھ کر نہ نہائے، حتیٰ کہ نماز بھی اس کی رہ جائے اور نماز کا وقت بھی گزر جائے اور وہ نہ نہائے، بغیر نہائے گھر میں پھرتا رہے، جنابت کی حالت میں یا رہے، تو اس کے لیے یہ ممانعت ہے۔ ورنہ پیچھے حدیث پاک آپ نے سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کیے بغیر صرف وضو کر کے آپ سو جایا کرتے تھے، اور صبح تک سوئے رہنا، حتیٰ کہ صبح کی نماز بھی رہ جائے جنابت کی حالت میں، اتنا وقت تاخیر کرنا اس کی ممانعت ہے اور وہ گھر برکتوں سے محروم ہوتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں کے قریب فرشتے نہیں جاتے، ایک مردہ کافر اور ایک خلوق میں لتھڑا ہوا۔ خلوق یہ کہ خوشبو ہوتی ہے جو زعفران سے بنائی جاتی ہے، اس کا رنگ ہوتا ہے، جس نے وہ خوشبو رنگ دار خوشبو لگائی ہو، فرمایا فرشتے اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اور ایک وہ شخص جو جنابت کی حالت میں ہو، اس پر غسل فرض ہو اور وہ نہ نہائے۔ ہاں اگر اس نے وضو کر لیا ہے تو پھر وہ مستثنیٰ ہے۔ امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کی نماز پڑھنے آئے تو وہ نہا کے آئے، اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔